अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, दुनिया के मौजूदा हालात का जायज़ा लें तो हर तरफ फितनों की भरमार लगी हुई है, जो कि इस बात का सबूत है कि यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो कि आम इंसान की नज़रों से छुपा कर इनकी ज़हन साजी करने के लिए इन तक पहुँचाया गया है। फिर चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, कार्टून, कोई ड्रामा सीरियल या म्यूज़िक इंडस्ट्री, ये सब एक ऐसी खुफिया शैतानी ताकतों के कंट्रोल में हैं जो कि दिन रात इन्हीं प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके बच्चों से लेकर बड़ों तक की ज़हन साजी करके इन्हें अपने आने वाले मंसूबों के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसकी हमें बिल्कुल खबर तक नहीं है। मिसाल के तौर पर कार्टून इंडस्ट्री में बच्चों के लिए बनाए गए कार्टून्स के अंदर ऐसे खास किस्म के खुफिया पैगाम और अलामतें जानबूझकर रखी जाती हैं जिन्हें दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ शैतानियत को प्रमोट करना होता है, ताकि बचपन से ही इन बच्चों के अंदर ऐसी सोच को पैदा कर दिया जाए कि वो बड़े होकर इसी सोच और लादीनियत का दिफा करने लगें। इनकी सोचों को कंट्रोल करके ज़हनी तौर पर इन्हें अपना गुलाम बना लिया जाए, ताकि जब इन शैतानी ताकतों का मसीहा दुनिया के अंदर आए तो ये सब के सब लोग इसकी पैरवी के लिए ज़हनी तौर पर पहले से तैयार हों। जिसका सबूत 2012 के अंदर तैयार की गई एक ऐसी शॉर्ट एनिमेशन फिल्म है जिसका नाम है iPad God 2, जो कि कैनेडियन डायरेक्टर और राइटर लुइस लिफबोरे ने तैयार की, जो कि आने वाले वक्तों के अंदर दुनिया को कंट्रोल करने वाली इन खुफिया ताकतों के मंसूबों को खुलेआम बयान कर रही है कि आज और मुस्तकबिल के अंदर इंसानों को एक बारकोड की तरह चिप लगाकर इन्हें ज़हनी गुलाम बनाया जाएगा, बिल्कुल एक बकरी की तरह जो सोच नहीं सकती बल्कि अपने मालिक के इशारे और हुक्म पर चलती है। और ये बकरी एक फैंसीज यानी कि खारदार तारों के अंदर बंद है, जहाँ से ये बाहर नहीं जा सकती, यानी कि एक ऐसी कैद के अंदर है जो कि हर एक इंसान की कंडीशन को दिखा रही है जो कि ज़हन साजी का शिकार हो चुका है। दिखाया जाता है कि शैतान के हाथ, जिसके एक हाथ के अंदर डॉलर का निशान है और इसके दूसरे हाथ पर खून लगा हुआ है, ये रस्सियों की मदद से बिल्कुल एक पपेट की तरह, यानी कि दुनिया में जमहूरियत और इंसानियत के दावेदार मुल्क अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश और बराक ओबामा को एक कठपुतली की तरह फ्री मेसनरी की यानी कि यहूदी ताकतों का गुलाम दिखा रहा है, जो कि इन सब को यानी कि तमाम अमरीकी सदूर को अपनी उंगलियों के इशारों पर जैसे चाहते हैं नचा रहे हैं। यानी कि सिर्फ अमरीकी सदूर के चेहरे बदलते हैं, इनको कंट्रोल करने वाले हाथ बिल्कुल नहीं। यहाँ पर डॉलर का मतलब है इकोनॉमी, जबकि खून जंग को दिखा रहा है। इसके बाद हम जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि इंसानी डीएनए के अंदर गड़बड़ या बदलाव करके इससे नई मखलूकात के तजर्बे करते हुए एक आंख को देख सकते हैं, जो कि इस एग के साथ छेड़छाड़ करते हुए हमें पैगाम दे रहा है कि मुस्तकबिल के अंदर इंसानों के डीएनए के साथ बदलाव करके बहुत कुछ नया हमें मुस्तकबिल के अंदर पैदा होते हुए दिखने वाला है। इसके बाद हम यहूदियों के मसीहा दज्जाल को एक कश्ती पर सवार होते हुए आते हुए देखते हैं, जिसके सर पर एक आंख यानी कि सब कुछ देखने वाली आंख बनी हुई है। दिखाया जाता है कि इसके आने से पहले जब इंसानों के दिमाग को अपनी मर्जी के मुताबिक टीवी और सोशल मीडिया के जरिए कंट्रोल किया जा चुका है और अब वो खुद से सोचने और समझने की सलाहियत को बिल्कुल खो चुके हैं, इनके दिमाग बिल्कुल खोखले या फिर खाली हो चुके हैं। किसी बड़े हादसे के बाद मुसलमानों पर यानी कि इनकी मस्जिदों पर हमला करते हुए तबाही के मनाजिर हम देखते हैं और कई खलाई उड़न तश्तरियां हमला करके दुनिया भर के अंदर अफरा तफरी को फैला देती हैं। लोग नाउमीदी का शिकार होकर किसी मसीहा के इंतजार के अंदर हैं और दुनिया के अंदर आलमी जंग का माहौल जानबूझकर तैयार किया जाता है, और जो शख्स भी अमन की खातिर इसे रोकने की कोशिश करे, इसे डरा धमका कर या फिर कत्ल करके रास्ते से हटा दिया जाता है। दुनिया का हर एक मुल्क इसके सामने घुटने टेक कर यानी कि दज्जाल के कंट्रोल में जा चुका है। और यहाँ पर हम ब्लड मून यानी कि सुर्ख चांद को भी देखते हैं, जिसका मतलब ये है कि अब आखिरी वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। यानी कि इस एनिमेशन फिल्म के हर एक सीन के अंदर कई ऐसे खुफिया पैगामात और मुस्तकबिल के प्लान छुपे हुए हैं, जो कि आखिरी वक्तों के अंदर यानी कि एंड टाइम्स के लिए यहूदी ताकतें हर सूरत किसी न किसी तरह से इन्हें पूरा करना चाहती हैं। इस एनिमेशन के अंदर इतने सारे खुफिया पैगामात हैं कि अगर आप इन्हें एक एक करके एक्सप्लेन करने बैठे तो शायद कई घंटे लग जाएं। और दूसरा, ऑलरेडी इस टॉपिक पर इंटरनेट पर काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं, सो मेरे ख्याल में अब इस टॉपिक को इतना ज़्यादा डिटेल के अंदर जाकर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। तुर्की ने हाल ही में इस एनिमेशन फिल्म के जवाब के अंदर यानी कि iPad God 2 के मुकाबले में अपनी खुद की तैयार करदा एक एनिमेशन रिलीज किया है, जिसके अंदर इन खुफिया ताकतों को एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया गया है जो कि वाकई देखने से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि इसके अंदर बताया गया है कि मुसलमानों की इनके हर एक मंसूबे और इन यहूदियों की हर एक शैतानी चाल पर नज़र है, जिसे वो अंजाम देने से पहले ही इसका सफाया कर देंगे। इस एनिमेशन के अंदर मुसलमानों का वो रोशन मुस्तकबिल दिखाया गया है जो कि इन दजाली ताकतों का मुस्तकबिल अंधेरे के अंदर भर देगा। इस कार्टून एनिमेशन को तुर्की की एक लोकल कंपनी ने तैयार किया है
اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ترکی مسلمانوں کے سب سے سنہرے دور اور اتحاد کے عروج یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کا مرکز تھا، جسے ان فری میسنز نے سازشوں کے ذریعے توڑ کر الگ کر دیا اور ایک ایک کر کے تمام اسلامی ممالک کو تباہ کرتے چلے گئے۔ جنگیں کروا کر خود امیر ہوتے گئے اور دنیا خاص طور پر اسلامی ممالک مسلسل تباہ ہوتے چلے گئے۔ ترکی میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نام کے فری میسن کو داخل کر کے وہاں کے اسلامی نظام کو سیکولر نظام کے اندر بدل دیا گیا۔ اسے زبردستی 100 سالہ معاہدے کے اندر باندھ دیا گیا، یعنی کہ معاہدہ لوزان، تاکہ پھر کبھی مسلمان خلافت کا سوچ بھی نہ سکیں۔ لیکن اس 100 سالہ معاہدے کی مدت اب 2023 کے اندر پوری ہو رہی ہے، جب اس معاہدے کے مطابق ترکی ایک بار پھر سے خلافت کو قائم کرنے کا اہل ہوگا، بلکہ اپنے فیصلے بھی عالمی طور پر خود سے کر سکے گا، جس کے بعد مسلمانوں کے عالمی اتحاد کا سربراہ بھی ہوگا، اور اسی لیے ترکی کا ان سازشی منصوبوں کا جواب دینا بہت ضروری تھا۔ اس شارٹ اینیمیشن فلم آئی پیڈ گاڈ 3 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی دو بڑی سپر پاورز یعنی کہ امریکہ اور رشیا نیکسٹ اکانومیکل پاور یعنی کہ چین سے پریشان ہو کر آپس کے اندر لڑ رہی ہیں، جن کے پیچھے ہمیشہ کی طرح پیرامڈ اور شیطانی آنکھ ان پر نظر رکھے ہوئے حالات کا جائزہ لے رہی ہے۔ دجال تخت پر بیٹھا انتظار کر رہا ہے اور دنیا کی حکومتیں اس کے ماتحت اور اس کے پاس کھڑی ہیں۔ ایک عالمی وبا یعنی کہ وائرس کو جان بوجھ کر انسانوں پر مسلط کیا جاتا ہے، جس سے دنیا کی ایک بڑی آبادی موت کا شکار ہو جاتی ہے، جس کے بچے ہوئے لوگوں کو علاج کے نام پر ویکسین لگا کر اس وقت بھی ان سے پیسہ کمایا جاتا ہے۔ سامنے ایک انسانی روبوٹ کے جیسا شخص ناچتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، جو کہ شاید ایلیٹ کلاس یا دنیا کے امیر لوگوں کو دکھا رہا ہے، جنہیں ان سب حالات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو ان حالات سے بھی بس پیسہ ہی بنانا چاہتے ہیں۔ ہم پیرس کے ایفل ٹاور کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں، جو کہ فرانس اور ترکی کے کشیدہ حالات کو دکھا رہا ہے، جو کہ گستاخانہ خاکوں کے بعد مزید خراب ہو گئے، اور شاید کسی جنگ کے بعد فرانس کی تباہی کو دکھایا جا رہا ہے، جو کہ اکانومیکلی بھی ہو سکتی ہے اور فوجی کارروائی کی صورت میں بھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک نورانی پرندہ ایک بچے کو لا کر ایک بلڈنگ پر رکھ دیتا ہے، جو کہ بعد میں اپنی اصلیت جانتا ہے کہ وہ کتنا خاص ہے، اور جب وہ جوان ہوتا ہے تو شاید حضرت امام مہدی علیہ السلام کو دکھا رہا ہے، جو کہ ترکی کی آیا صوفیہ مسجد کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اڑن تشتری دکھائی جاتی ہے، جو کہ دنیا پر ہونے والے خلائی مخلوق کے فضائی حملے کے بعد لوگوں کے اندر خوف و ہراس کو دکھا رہی ہے، جس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اور تمام دنیا کی حکومتوں کو اپنا ماتحت کرنے کے لیے کہ ہم سب لوگ مل کر اس خلائی دشمن کا سامنا کریں، دجال دنیا کے اندر ظاہر ہونے کی کوشش کرتے ہوئے ہمیں اس سین کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تابوت سکینہ کو، جو کہ ایک انتہائی مقدس صندوق تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام اسے اپنے ساتھ جنت سے لے کر زمین پر لائے تھے۔ یہ انبیاء کرام کو بطور وراثت ملتا رہا، جس کے اندر تورات کا اصل نسخہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 10 احکامات جو کہ کوہ طور پر ان پر نازل ہوئے، اس کی تختیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا کرتا، من و سلوہ کا من، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی وغیرہ شامل تھیں، اور یہ تابوت سکینہ آیا صوفیہ کے اندر سے ہی برآمد ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ یہودیوں کی بدعمالیوں کی بدولت جب ہیکل سلیمانی پر دوسری مرتبہ حملہ ہوا، تب یروشلم شہر کی تباہی کے ساتھ ساتھ یہ صندوق سکینہ بھی ان عمارتوں کے اندر کہیں پر غائب ہو گئی، جس کا آج تک کبھی پتہ نہیں چلا کہ آخر یہ چلا کہاں گیا۔ یہ اتنا مقدس تھا کہ اس کے سامنے بیٹھ کر بنی اسرائیل یعنی کہ یہودی جو بھی دعا مانگا کرتے، اللہ پاک ان کی ہر دعا کو قبول کرتے۔ تابوت سکینہ کے ملنے کے بعد پوری دنیا کو تورات کا اصل نسخہ بھی نظر آ جاتا ہے، جس کے اندر آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور پیشن گوئی بھی موجود تھی، جسے یہودی آج تک خود سے تورات سے نکال کر یا اس کے اندر خود سے ردل بدل کر کے اسے چھپاتے رہے۔ اس کے اگلے سین کے اندر ہم عقاب کو، جو کہ امریکہ کی علامت ہے، یعنی کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کو دکھاتا ہے، اور ان دونوں چیزوں کو ایک تیر کے ذریعے تباہ ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، اور دنیا کو ان کی اصلیت پتہ چلتی ہے کہ اب تک وہ کیا شیطانی کھیل کھیل کر یا جمہوریت کا سہارا لے کر خود کو وہ دکھاتے رہے جو کہ وہ دراصل کبھی تھے ہی نہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کا نظام ختم ہو کر ایک بار پھر سے خلافت قائم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہم قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت 62، 63 اور 64 کو دیکھتے ہیں، جو کہ اس واقعے کو بیان کرتی ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کچھ دن کے لیے تشریف لے گئے تو ان کی قوم کے لوگوں نے سونے کے بنائے گئے ایک بچڑے کی شیطان کے بہکاوے میں آ کر عبادت شروع کر دی، اور اسی طرح کے ایک بھینسے کا پتلا امریکہ کے شہر نیو یارک کی وال سٹریٹ، جو کہ بزنس ہب مانی جاتی ہے، وہاں پر بھی لگایا گیا ہے۔ یعنی کہ یہ ان شیطانی پیروکاروں کی اصلی طاقت کی جگہ ہے، جس کو استعمال کر کے وہ دنیا کی اکانومی اور دولت پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ غریب غریب تر اور امیر مزید امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔
اور اس بچڑے کو وہی تیر انداز ایک تلوار کے ذریعے توڑ دیتا ہے، جس کے بعد ڈالر کا تسلط یا قبضہ ختم ہو کر ایک ایسے افریقی لڑکے کے پاؤں کے اندر چلا جاتا ہے جہاں پر پہلے اس کے ملک کے اندر غربت اور بھوک کا راج تھا۔ اس کے بعد ہم آگے تیسری بار ہیکل سلیمانی کو تعمیر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، جس کا اشارہ ہمیں اس اینیمیشن فلم کے اندر پہلے ہی مل چکا تھا، کیونکہ دجال دنیا کے اندر تبھی نازل ہوگا جب یہودی تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر لیں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ہیکل کی دوسری طرف اسلام ویسے ہی موجود رہتا ہے اور اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور کچھ وقت کے بعد یہاں سے ایک جنگ کا آغاز ہوتا ہے، جس کے اندر ایک ہوائی جہاز یروشلم سے نکل کر امام مہدی علیہ السلام کو دکھا رہا ہے، جو کہ بیت المقدس اور یروشلم کو فتح کر کے یہاں پر ایک بار پھر سے اسلامی نظام کو نافذ کر دیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس جہاز پر ترکی کا جھنڈا بنا ہوا ہے اور اس کا نام ہے ہدہد۔ یہ کافی تیز اور شاطر پرندہ ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، یعنی کہ دشمن کی چالوں کو سمجھ کر انہیں نیست و نابود کرنے والا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام اس احرام اور ایک آنکھ والے دجالی سسٹم پر جا کر اترتے ہیں اور اس ایک آنکھ کو تباہ کر دیتے ہیں، یعنی کہ یہ دجالی سسٹم ہی مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اور اسلام ایک واحد نورانی مذہب بن کر پوری دنیا پر چھا جاتا ہے، جبکہ سفید پرندے دنیا بھر کے اندر ہر طرف امن و امان اور خوشحالی کو دکھا رہے ہیں۔ مگر دجال ابھی بھی زندہ ہے، جسے ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں ظاہر ہونا بھی باقی ہے۔ دوستو، اس فلم کا مقصد آئی پیڈ گوڈ 2 کے ذریعے کی جانے والی بچوں اور بڑوں کی ذہن سازی کا جواب کچھ اس انداز کے اندر دیا گیا ہے کہ انسان چاہے جتنے بھی منصوبے بنا لے، چاہے جتنا کچھ بھی سوچ لے، لیکن ہوتا وہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے، کیونکہ وہ ذات جو بھی منصوبہ بناتی ہے وہ سب انسانوں کے منصوبوں پر بھاری ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ ظلم اور کفر چاہے جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کا انجام بہت ہی عبرتناک ہوتا ہے۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے ضرور لائک کیجیے۔ اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔